اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ جیسے میری ایمانی اسلامی بہنیں، اسلامی ساتھی اہل القرآن، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی سلامتی اور بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ، آیت نمبر 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین، فوی پہ جو ہے یالین ہے، یا ساکن سے پہلے وہ کے اوپر زبر ہے تو یالین لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا فوی کو۔ فویل للذین، لل پہ جو ہے للذین، ادھر ادغام ہو رہا ہے، دو پیش تنوین کے بعد لام مشدد ہے تو ادغام کرنا ہے، یعنی لام کے ساتھ لام کو ملا کے جمع کر پڑھنا ہے سختی سے۔ فویل للذین، ذی پہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، یکتبو پہ وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ کو دو حرکات کے برابر کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ یکتبون، یکتبون الکتاب، کتاب پہ بھی تا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یکتبون الکتاب بایدیہم، بئی پہ یالین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے حمزہ کے اوپر تو یالین کھینچنا بھی نہیں ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا ای کو۔ بایدیہم، اور دی کو کھینچنا ہے اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہو رہا ہے، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے، یعنی ایک الف کے برابر۔ بایدیہم، ثم یقولون، ثم میم مشدد ہے، سختی سے پڑھیں گے، جمع کر غنہ کریں گے۔ ثم، ناک میں غنہ کا معنی ہے ناک میں آواز لے جانا۔ ثم یقولون، قاف موٹے حروف میں سے ہے، پر کر کے پڑھیں گے، اور قو پہ وہ مدہ ہے اور لو پہ بھی وہ مدہ ہے، دونوں کے وہ ساکن سے پہلے پیش ہیں تو وہ مدہ ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ہا کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر، کھڑی زبر الف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، ھذا، اور ذا کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر۔ ھذا من عند اللہ، من پہ اظہار ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد عین حروف ہلکی میں سے آ گیا ہے تو اظہار، یعنی اخفا نہیں کریں گے، واضح کر کے پڑھیں گے، جیسے من عند اللہ، عین پہ اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو اخفا کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جائیں گے۔ من عند اللہ، دلہ کہ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ سے پہلے حرف دال کے نیچے زیر ہے تو اللہ باریک پڑھا جائے گا۔ عند اللہ لیشتروا، رو پہ وہ مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لیشتروا بہ، ہا کے نیچے جو ہے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر کو بھی حروف مدہ جتنا کھینچنا ہے، کیونکہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ کا قائم مقام ہوتے ہیں، جتنی حروف مدہ کو کھینچتے ہیں اتنا ہی کھڑی زبر اور کھڑی زیر الٹے پیش کو کھینچتے ہیں۔ ثمنا قلیلا، نن پہ اخفا ہو رہا ہے، دو زبر تنوین کے بعد قوف حروف اخفا میں سے ہے تو غنہ کریں گے۔ ثمنا،
ثمنا قلیلا، اور لی پہ جو ہے یا مدہ ہے، اس کو بھی کھینچنا ہے. قلیلا فویل لہم، فوی پہ وہ جالین ہے، اور للہ ادھر جو ہے ادغام ہو رہا ہے. مما کتبت، مما پہ الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ. کتبت ایدیہم، ای پہ یالین، دی پہ یا مدہ، یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. مما کتبت ایدیہم وویل لہم، ووی پہ بھی یالین ہے، یا ساکن سے پہلے وہ کے اوپر زبر ہے تو یالین کھینچنا بھی نہیں ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا. اور للہم ادغام ہو رہا ہے، دو پیش تنوین کے بعد آگے لام آگے ہے تو لام کو لام کے ساتھ ملا کر ادغام کریں گے، یعنی ملائیں گے اور سختی سے پڑھیں گے جمع کر. وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا، ہم پہ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم مشدد ادغام شفوی. مما پہ الف مدہ، الف خالی سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. مما یکسبون، یکسبون پہ وہ مدہ، وہ ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ. ہم نے پڑھا ہے مفرد، ہر لفظ کو الگ الگ تجوید کے ساتھ، آپ پڑھیں گے متصل. فَوَيْلٌ